رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا سوائے تیزی سے چلتی ہوا کے جو درختوں کے پتوں کو بے چینی سے ہلا رہی تھی۔ مہوش دھیرے دھیرے چلتی قبرستان کے اندر آ گئی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ وہ یہاں آئی تھی۔ جب بھی اس کے دل پر بوجھ بڑھ جاتا وہ اس پرانے قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتی جہاں کوئی اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ مہوش ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے گال آنسوں سے تر تھے، کپڑے مٹی میں لت پت اور چہرے پر زخموں کے ہلکے نشانات۔ چند گھنٹے پہلے چچی نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر بے رحمی سے اسے مارا تھا، اور ارمان وہ ہمیشہ اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ سسک کر بولی، کاش میں مر جاؤں۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی خنکی پھیلی، درختوں کی شاخیں بے قابو ہو کر جھولنے لگی۔ جیسے ہی مہوش نے آنسو پونچھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اسے لگا کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ قبرستان کی مدھم روشنی میں وہ سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک دبیز گہری خوشبو فضا میں کھلنے لگی، کسی غیر مرئی چیز کی موجودگی کا احساس۔ مرنے کی بات نہ کر، مہوش کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ آواز قریب سے آئی تھی مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ چند لمحوں کے لیے سب ساکت ہو گیا، پھر اچانک ایک سایہ ہوا کے ساتھ لہرا کر اس کے قریب آیا۔ مہوش نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ تم میری ہو؟ وہی سرگوشی اب اور قریب سے آئی، اتنی مدھم مگر اتنی گہری کہ مہوش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مہوش نے کانپتے ہاتھوں سے زمین کو ٹٹولا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ ہوا اور زیادہ تیز ہونے لگی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت ہر چیز پر قبضہ جما رہی ہو۔ کون ہو تم؟ سایہ ہلکا سا جنبش میں آیا، جیسے کوئی مسکرا رہا ہو۔ جس نے تجھے ہمیشہ سے دیکھا ہے وہ، سرگوشی پھر ابھری، اور جو کبھی تجھے چھوڑے گا نہیں۔ مہوش کی سانس اکھڑنے لگی، دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر اچانک کچھ نرمی سے اس کے کندھے پر کسی نے چھوا۔ ٹھنڈی انگلیاں۔ مہوش چیخنے ہی والی تھی کہ مہوش کی سانس رکنے لگی۔ وہ جہاں تھی وہیں جیسے جم گئی۔ اس کے کندھے پر پڑنے والا لمس برف کی طرح سرد تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی، نہ درد نہ زبردستی، صرف ایک ایسا لمس جیسے کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ اس کی ہے۔ ہوا اب رک چکی تھی، قبرستان میں مکمل سناٹا چھا گیا، سوائے مہوش کے کانوں میں بجتی دھڑکن کی آواز کے۔ مجھے جانے دو، وہ ہمت جمع کر کے بولی۔ سرگوشی دوبارہ ابھری، اس بار اور قریب سے، جیسے کوئی عین اس کے کان کے پاس ہو۔ جانا چاہتی ہو؟ مہوش کی آنکھوں میں خوف کے آنسو بھر آئے۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، خالی اندھیرا۔ مگر اس اندھیرے میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر پھر بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک وہ لمس اس کے کندھے سے ہٹ گیا اور اس کے سامنے زمین پر ایک لمبی پرچھائی ابھری۔ سائے کی شکل انسانی تھی مگر غیر معمولی حد تک لمبی اور واضح۔ جس نے تجھے ہمیشہ سے دیکھا ہے، آواز مدھم مگر گونجدار تھی۔ جس نے ہمیشہ تیری حفاظت کی ہے۔ مہوش نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم ڈگمگائے۔ اچانک جیسی وہ گرنے لگی، وہی نادیدہ طاقت ایک دم اس کے گر لپٹ گئی، نہایت آہستگی سے، جیسے اسے کوئی تھام رہا ہو۔ یہ ایک پل کا لمحہ تھا مگر ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ مہوش کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ وہ اس لمس میں کوئی نقصان پہنچانے والی سختی محسوس نہیں کر رہی تھی مگر پھر بھی یہ سب کچھ غیر حقیقی تھا۔ مجھے مت چھو، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی وہ غیر مرئی ہاتھ نرمی سے ہٹ گیا۔ اچانک جیسے ہی وہ آزاد ہوئی، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر جا گری۔ ہوا دوبارہ چلنے لگی، درختوں کی شاخیں ہلنے لگی، جیسے کچھ لمحے پہلے جو ہوا تھا وہ ایک سراب تھا۔ مہوش کی نظریں خوف سے ادھر ادھر پھٹک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے ایک بار پھر سوال دہرایا مگر اس بار کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک ہلکی سی سرگوشی ہوا میں کھل گئی۔ ابھی نہیں مگر جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد قبرستان میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مہوش کی سانسیں تیز چل رہی تھی، اس کے ہاتھ مٹی میں دبے تھے، پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔
हालांकि रात की हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। वो कुछ लम्हे तक वहीं बेहिस्सो हरकत बैठी रही, जैसे उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया हो। फिर हिम्मत जमा करके उसने कांपते हाथों से ज़मीन पर जोर दिया और खड़ी होने की कोशिश की। उसके घुटने लरज रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी तरह उठ खड़ी हुई। उसकी नज़रें चारों तरफ भटक रही थी, मगर कब्रिस्तान में उसके अलावा कोई नहीं था। वही खामोशी, वही पुरानी कब्रें, वही सूखे दरख्त। ये क्या था? मैंने वाकई कुछ सुना था या ये सब मेरे वहम का हिस्सा था? मगर नहीं, वो लम्स, वो ठंडी उंगलियां, वो मध्यम मगर खोंचती आवाज़, ये वहम नहीं हो सकता। महविश ने घबरा कर दुपट्टे के पल्लू को मजबूती से पकड़ा और लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने के लिए मुड़ी। कब्रिस्तान का मरकजी दरवाज़ा ज़्यादा दूर नहीं था, मगर हर कदम उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई अंधेरे में कहीं मौजूद हो मगर नज़र न आ रहा हो। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक हवा फिर से तेज़ होने लगी। महविश का दुपट्टा उसके कंधों से उड़ने लगा। वो दरख्तों की टहनियाँ बेकाबू होकर झूलने लगी। वो जल्दी से दुपट्टा संभालने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, एक धीमी सरगोशी दोबारा खूंचे। चली जा रही हो? महविश की आंखें खौफ से फैली। उसने फौरन मुड़कर देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। ये आवाज़ फिर से वही आवाज़ है। उसके कदम ज़मीन में धंस गए। वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर जैसे कोई नादिदा ताकत रोक रही हो। मैंने कुछ नहीं किया, वो कांपती आवाज़ में बोली। मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। कोई जवाब नहीं आया। फिर एकदम से कब्रिस्तान में लगे पुराने लोहे के दरवाजे ने खुद ब खुद चुरचुराना शुरू कर दिया। महविश की हिम्मत जवाब दे गई। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ अलग में फंस गई। वो दौड़ने लगी, किसी तरह अपने पैरों को ज़बरदस्ती हरकत देते। उसके जूते मिट्टी में धंस रहे थे, मगर वो भाग रही थी, भागने की पूरी कोशिश कर रही थी। चंद ही लम्हों में वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंच गई और हाँफती हुई बाहर निकल आई। बाहर आते ही फिजा एकदम नॉर्मल महसूस होने लगी। हवा की शिद्दत कम हो गई। दरख्त सुकून से खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महविश ने पलटकर कब्रिस्तान की तरफ देखा। अंदर का अंधेरा वैसा ही था, मगर अब वहाँ कोई आहट आवाज़ नहीं थी। वो वहीं खड़ी रही, अपनी धड़कनें संभालने की कोशिश करते हुए। ये सब क्या था? उसने दिल में सोचा, मगर वो लम्स, वो सरगोशी, ये वहम नहीं था। वहाँ कोई था और वो मुझसे बात कर रहा था। महविश ने जल्दी से दुपट्टा अच्छे से लपेटा और तेज़ी से घर की तरफ बढ़ने लगी। फिरोज़ा बेगम का घर, जो हकीकत में उसका अपना आबाई घर था, मगर अब वो उसमें नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसका दिल फिर से धड़कने लगा। अगर चची जाग रही तो, अगर अरमान ने उसे रात गए घर से बाहर निकलते देख लिया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, बस एक कोने में जलता बल्ब मुद्दम रोशनी दे रहा था। हर चीज़ खामोश। महविश ने सुख का सांस लिया और चुपके से अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही कमरे की दहलीज पार करने लगी, उसके कानों में वही सरगोशी गूंजी। सोच रही हो कि ख्वाब था? नहीं, मैं हकीकत हूँ। महविश की चीख उसके गले में घुट गई। उसने फौरन धक्का देकर दरवाज़ा बंद किया और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। आंखें खौफ से फैल चुकी थी, सांस दुंकनी की तरह चल रहा था। ये क्या हो रहा है? कौन है और ये मेरे साथ ही क्यों? मगर इस बार उसे अपनी हड्डियों में अजीब एहसास हो रहा था, खौफ के साथ एक अजीब एहसास। वो जानती थी कि ये कोई आम मखलूक नहीं, कोई इंसान नहीं था, कोई और था, कोई ऐसा जो उसे हमेशा से देख रहा था। महविश का सांस बेतरतीब था। उसने दीवार से लगकर खड़े खड़े खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर दिमाग में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी। सोच रही हो कि ख्वाब था? नहीं, मैं हकीकत हूँ। उसका दिल धड़का। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। लग रहा था जैसे कुछ चल रहा हो, जैसे किसी की नज़र उस पर हो, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा हो। ये मेरा वहम है, वो खुद को तसल्ली देने के लिए सरगोशी में बोली। बस ज़्यादा सोचने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। उसने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद किया और तेज़ कदमों से पलंग के पास आई। कमज़ोर रोशनी में हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी। कमरे में पुराना पलंग, एक अलमारी और खिड़की के पास पड़ा लकड़ी का मेज़, सब वैसे था जैसे हमेशा होता, मगर फिर भी कोई चीज़ बदली महसूस हो रही थी। महविश ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बिस्तर पर बैठी। जिस्म थकन से बोझल था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने करवट ली, आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर अंदर एक बेचैनी उठ रही थी। चंद मिनट गुजरे, शायद आधा घंटा, और वो बस यूं ही पड़ी रही,
نیند کا انتظار کرتی۔ پھر اچانک کھڑکی کے پردے ہلنے لگے۔ مہوش کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ وہ سانس روکے پردے کو دیکھنے لگی۔ کھڑکی بند تھی، باہر تیز ہوا نہیں تھی، مگر پھر بھی پردے جیسے کسی نادیدہ طاقت کے زیر اثر ہل رہے ہوں۔ مہوش نے خوفزدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہلی بستر کی دوسری طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جہاں تھی وہیں جم گئی۔ بستر کے دوسرے کنارے پر جیسے کوئی بیٹھا تھا۔ وہ واضح دیکھ تو نہیں سکتی تھی، مگر احساس اتنا شدید تھا کہ مہوش کو اپنے بستر میں اجنبی ہونے کا احساس تھا۔ پھر ایک دم مدھم سے سرگوشی سنائی دی، بہت آہستہ مگر اتنی قریب جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس آ کر کہا ہو، ڈر رہی ہو؟ مہوش کی چیخ نکلنے والی تھی، مگر آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ ایک دم بستر سے اچھلی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہ کون ہو تم؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پردے ساکت ہو چکے تھے۔ مہوش نے کانپتے ہاتھوں سے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے دل کی دھڑکنوں کو قابو رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہی سرگوشی گونجی، اس بار اور زیادہ قریب سے، جیسے کوئی عین اس کے سامنے کھڑا ہو، جسے دیکھنا چاہتی ہو مگر دیکھ نہیں سکتی۔ مہوش کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہونے لگی۔ اچانک لگا جیسے کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی ہو، جیسے کوئی اس کے ارد گرد موجود فضا کو اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مہوش نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا، خود کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ جاگ رہی ہے، مگر جیسے دوبارہ آنکھیں کھولی کچھ اور ہوا۔ الماری کے پاس رکھا لکڑی کا میز حرکت میں آیا۔ مہوش نے آنکھوں سے دیکھا، میز جیسے خود بخود 1 انچ پیچھے ہٹا تھا، جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ خوف کی شدت اتنی بڑی کہ وہ چیخنے والی تھی، مگر اسی لمحے کسی نے نرمی سے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ ٹھنڈی انگلیاں، وہی لمس۔ مہوش نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ یہ سب خواب ہے، اس نے خود کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ تم میری ہو، وہی گہری مدھم سرگوشی ہوا میں تحلیل ہوئی۔ مہوش نے ہمت کر کے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی دروازے کا ہینڈل پکڑا، ایک نادیدہ طاقت نے اسے روکا۔ کہا تھا نا جانے کی ضرورت نہیں۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ مہوش کی چیخ و پکار پورے گھر میں گونجی، مہوش اٹھو! مہوش نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر سر میں شدید درد تھا۔ پلکیں جیسے سیسا بن گئی، پورا جسم بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے اس کا کندھا جھنجھوڑا اور وہ جھٹکے سے جاگی۔ سامنے چچی تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کچھ سنائی نہیں دیتا؟ مہوش ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ کمرے میں تھی، وہی بستر، وہی الماری، وہی سب۔ روشنی، سب نارمل تھا۔ ہوا میں بوجھل پن نہیں تھا۔ دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ سب خواب تھا۔ مہوش کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ نہ پرچھائی، نہ آواز، نہ سرگوشی۔ وہی روزمرہ کی زندگی، وہی وحشت زدہ ماحول۔ چچی نے ہاتھ نجا کر غصے سے کہا، پھر سے کسی کام کی نہیں ہو تم؟ سارا دن پڑی ہو جیسے کوئی بیمار ہو، جاؤ جا کر برتن دھو۔ مہوش نے سر ہلایا اور چپ چاپ بستر سے اتری، مگر جیسے ہی پاؤں زمین پر لگے، ایک لمحے کو جرجری محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے نرم جھونکے ہوا کے چھوڑے ہوں۔ اس کا دل ڈر سے لرز گیا، مگر خود کو سنبھالا۔ یہ سب میرا وہم تھا، ہاں یہی ہوگا۔ وہ کسی نہ کسی طرح کچن تک پہنچی اور برتن دھونے لگی۔ چچی بدستور غصے میں بڑبڑا رہی تھی، مگر مہوش کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگر یہ سب خواب تھا تو اتنا حقیقی کیوں محسوس ہوا؟ وہ لمس، سرگوشی، وہ دروازے کا خود بخود بند ہونا۔ اس نے جلدی سے برتن دھو کر کام ختم کیا اور اپنے کمرے میں واپس آئی۔ الماری کے پاس آ کر اس نے رک کر غور سے میز کو دیکھا، جیسے رات کو کسی نے پیچھے سے دھکیل دیا تھا۔ وہ وہیں اپنی جگہ پر تھا، بالکل سیدھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر جیسے ہی اس نے میز کو ہاتھ لگایا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے بازو میں دوڑی۔ یہ سب میرا وہم تھا یا شاید نہیں؟ اس کا جسم اکڑنے لگا اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اچانک مہوش، وہی آواز، مدھم سرگوشی کی طرح، جیسے ہوا میں کسی نے پکارا ہو۔ مہوش نے پلٹ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ اکیلی نہیں۔ مہوش! یہی سرگوشی ہوا میں تحلیل ہو گئی، مگر مہوش کے وجود میں جیسے کانٹے چبھے، ہاتھ لرزنے لگے، اس کی انگلیاں میز کے کنارے مضبوطی سے جم گئی۔ یہ سب وہم نہیں ہو سکتا۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے سرگوشی کی۔
कोई जवाब नहीं आया। कमरा खामोश था, इतना खामोश कि वो अपनी धड़कनों की आवाज़ भी नहीं सुन सकती थी। ये मेरा वहम है बस। उसने खुद को संभाला, जल्दी से बिस्तर पर बैठी और गहरी सांस लेने लगी। मगर जितना वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती, उतना ही अंदर खौफनाक एहसास बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो बहुत करीब से मगर नजर ना आ रहा हो। रात का वक्त था, चची पहले ही सो चुकी थी। अरमान हमेशा उस पर नजर रखता, शायद बाहर कहीं गया था। घर अंधेरे में डूबा था। महविश ने सोचा शायद नींद से सब ठीक हो जाए, मगर जैसे लाइट बंद की, खुद को चादर में लपेटा, खिड़की के पर्दे एक बार फिर से हिलने लगे। हवा बंद थी मगर पर्दे हरकत कर रहे थे। महविश ने घबरा कर आंखें बंद की। ये सब ख्वाब है, ये सब ख्वाब है, वो दिल ही दिल में बार बार दोहराने लगी। मगर अगले ही लम्हे उसने एक और एहसास पाया। कोई उसके बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो चुका था। उसकी सांस अटक गई। वो आंखें खोलना चाहती थी मगर खौफ ने उसे जकड़ लिया। कपड़ों की सरसराहट, कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। एक ठंडी उंगली उसके माथे को छूती है। महविश ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ उसके गले में घुट गई। उसने झटके से आंखें खोल ली और वो पहली बार उसे नजर आया। सामने आईने में लंबा कद, गहरी सुरमई आंखें, स्याह लिबास और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गैर इंसानी हद तक चमक रही थी। उसके अतराफ धुंध की हल्की सी तह तैर रही थी। महविश का पूरा वजूद कांपने लगा। तो तुम कौन हो? वो शख्स या शायद वो मखलूक आईने में उसकी आंखों में झांकने लगी। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए सरगोशी में बोला, मैं वो हूँ जिससे तुम बच नहीं सकते। महविश की आंखें आईने पर जमी थी। दिल बेकाबू धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। ये कौन था? उसका पूरा जिस्म खौफ से लरज रहा था। आईने में जो दिखा था वो कोई आम इंसान नहीं था। वो किसी और दुनिया की मखलूक थी। वही जो कब्रिस्तान में उससे हम कलाम हुआ था, जो उसके कमरे में मौजूद था, जो हर लम्हा उसे महसूस हो रहा था। वो कांपते हाथों से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और झटके से खोल दिया, जैसे कोई कैद से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा हो। मगर कमरे के बाहर सब कुछ नॉर्मल था। ये सब ख्वाब था, उसका दिल नहीं मान रहा था। मगर वो खुद को यही यकीन दिलाने लगी। शायद वो हद से ज़्यादा थक चुकी थी, शायद उसकी जहनी हालत बिगड़ रही थी। लेकिन अगर ये सब ख्वाब था तो उसका दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा था? अगली सुबह जब वो किचन में काम कर रही थी, चची फिरोज़ा बेगम किसी से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी में बात कर रही थी। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, निकाह कल होगा, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। महविश के हाथ काम करते रुक गए। जी हाँ, काजी को भी बुला ले, सब जल्दी से निपटा देना बेहतर है। ये सुनकर महविश का खून जैसे जम गया। ये निकाह? चची ने जब फ़ोन बंद किया तो महविश ने हिम्मत करके पूछा, चची आप किस निकाह की बात कर रही थी? फिरोज़ा बेगम ने गुस्सीली नज़रों से उसे घूरा और बेरुखी से बोली, और किसकी? तेरी ही करनी है शादी अरमान के साथ। महविश को लगा उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई हो। मगर चची, मैं अरमान से शादी नहीं कर सकती। चची तेज़ी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगी। ये घर तेरा नहीं है, यहाँ जो होगा मेरे हुक्म से होगा। फैसला कर लिया है, कल तेरा निकाह है। महविश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेबसी से चारों तरफ देखा, जैसे कोई उसे बचाने आएगा, मगर इस घर में उसका कोई नहीं था। रात के वक्त जब वो ज़बरदस्ती कमरे में भेज दी गई तो वो रोती रही। कोई है? वो सरगोशी में बोली। कमरे में खामोशी थी। महविश ने आंखें बंद कर ली और सर तक चादर ओढ़ी। काश कोई मुझे इस मुसीबत से निकाल ले। जैसे ही ये अल्फाज उसके लबों से निकले, कमरे में दर्जा हरारत एकदम गिर गया। ठंडी हवा चलने लगी, पर्दे हिलने लगे और फिर मैं सुन रहा हूँ, वही सरगोशी, वही जिनज़ादा। महविश ने सांस रोक ली। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें बचा लूँ? महविश का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो खौफ और हैरत के मारे अपनी जगह जम गई। कमरे में हवा अचानक सर्द हो चुकी थी, जैसे किसी ने सारी हिद्दत खींच ली हो। ये वही है, वही पुरस्रार मौजूदगी, वही सरगोशी जो कब्रिस्तान में सुनी थी, वही लम्स जो उसके बिस्तर पर महसूस हुआ था। महविश ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। कौन हो तुम? सरगोशी करीब आ गई, इतनी करीब कि उसे अपने कान के पास सांसों की हल्की सी जुम्बश महसूस हुई। मैं वो हूँ जिसे तूने पुकारा था। महविश ने झटके से आंखें खोली।
میں نے تمہیں نہیں بلایا، وہ تیزی سے بولی مگر اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ہوا میں ایک مدھم سی ہنسی کھونجی، گہری، نرم مگر عجیب طور پر بھیانک۔ تو پھر کس کو بلایا تھا؟ کون ہے جو تجھے اس جہنم سے نکال سکتا ہے میرے سوا؟ مہوش کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تم کیا ہو؟ انسان تو نہیں ہو؟ ہوا یکدم ساکت ہو گئی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ روشنی مدھم ہونے لگی۔ کمرے کی دیواروں پر سائے لرزنے لگے، جیسے کسی نے فضا میں سیاہی کھول دی ہو، اور پھر آئینے میں وہ دکھائی دیا، وہی جو قبرستان میں تھا، لمبا، پراسرار، گہری سرمئی آنکھوں والا، جو روشنی میں بھی دھندلا سا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، جیسے وہ ہمیشہ سے یہ لمحے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ مہوش نے اپنی جگہ پر جم کر سانس روک لی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ یہاں سے، جن زیادہ مسکرایا۔ میں جا سکتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا، مگر تو کیا واقعی چاہتی ہے کہ میں چلا جاؤں؟ مہوش کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ ہاں، وہ بمشکل بولی، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جنزاد خاموش رہا، پھر سر جھکا کر مدھم آواز میں بولا، جھوٹ مت بول مہوش، میں وہ ہوں جس سے تو انجان تھی مگر تجھے ہمیشہ سے جانتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گہرائی تھی کہ مہوش کانپی۔ یہ سب غلط ہے، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ جنزادے نے قدم آگے بڑھایا۔ میری دنیا میں سب کچھ وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ مہوش کا گلا خشک ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جنزادے کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ تجھے۔ مہوش کے جسم میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ وہ جنزادے کی سرمئی غیر انسانی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو روشنی میں ہلکی چمک لیے تھی۔ تجھے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ جنزاد کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری، مگر مسکراہٹ میں ایسا کچھ تھا جو مہوش کو اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہاں تجھے، وہ سرگوشی میں بولا، اور کوئی طاقت تجھے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ مہوش کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ یہ سب غلط ہے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم کوئی انسان نہیں۔ جنزاد نے آہستہ سے سر جھکا کر نظریں اس پر گاڑ دی۔ تو نے کب مجھے انسان کہا تھا؟ مہوش نے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ جاؤ یہاں سے، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں تمہیں نہیں چاہتی۔ جنزاد خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی، جیسے مہوش کی باتیں اس کی روح کو چھو گئی ہوں۔ تو مجھے نہیں چاہتی؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ مہوش نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر جنزاد نے سر اٹھایا۔ پھر دیکھتے ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ کون تجھے چاہنے پر مجبور کرتا ہے؟ اگلے دن چچی فیروزہ بیگم نے مہوش کو زبردستی کمرے سے نکالا اور ارمان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بھی انکار کرے گی؟ چچی کی تیز آواز گونجی۔ کل نکاح طے ہو چکا ہے، اور تو چاہے یا نہ چاہے یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ ارمان مکروہ ہنسی ہنس کر مہوش کے قریب آیا۔ مان جا مہوش، آخر کب تک انکار کرتی رہے گی؟ دیکھ، تجھے پسند ہو یا نہ ہو، کل تو میری ہی ہو جائے گی۔ مہوش کا دل چاہا کہ وہ بھاگے، مگر چچی نے اس کا بازو سختی سے پکڑے رکھا۔ بس بہت ہو گیا، چچی غصے سے دھاڑی۔ یہاں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، اگر زیادہ نخرے دکھائے تو میں۔ چچی کی بات پوری ہونے سے پہلے اچانک کمرے میں درجہ حرارت تیزی سے گرا۔ ایک سرد لہر پورے ماحول میں چھا گئی۔ مہوش نے جھرجھری لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارمان نے ارد گرد دیکھا۔ فیروزہ بیگم نے سر اٹھایا۔ ان دونوں کے چہرے پر دہشت چھا گئی۔ سامنے دیوار پر مہوش کی پرانی الماری کے شیشے میں ایک پرچھائی ابھری، ایسی پرچھائی جو کسی انسانی وجود سے بڑی اور زیادہ گہری تھی۔ اللہ خیر! چچی نے ہڑبڑا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارمان نے ایک قدم پیچھے لیا۔ یہ کیا ہے؟ مہوش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہیں تھا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ، اور جیسے ہی بولا، پورے کمرے میں ایک سرگوشی گونجی۔ اب کھیل شروع ہوتا ہے۔ چچی فیروزہ بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کانپتے ہوئے دیوار کی طرف دیکھا، جہاں شیشے میں گہرا سایہ ابھر رہا تھا۔ کمرے کی فضا بھاری تھی، جیسے ہوا میں کچھ غیر مرئی بوجھ شامل ہو گیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارمان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مہوش کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہاں ہے، اس نے دل میں سوچا۔ جنزادہ مکمل طور پر آئینے میں دکھائی دے رہا تھا، مگر یہ کوئی عام عکس نہیں تھا، کچھ اور تھا۔
ایسا جو کسی اور دنیا سے آیا تھا۔ اور پھر وہ سرگوشی دوبارہ گونجی۔ میں نے کہا تھا نا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اچانک ارمان چیخ اٹھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ خوف سے چلایا۔ فیروزہ بیگم بھی کانپتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیسی شیطانی چیز ہے؟ اللہ بچائے۔ اور پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ شیشے میں لرزش پیدا ہوئی، جیسے کسی نے اس کے اندر زور سے ضرب لگائی ہو۔ شیشہ دراڑوں میں بتنے لگا اور ارمان کی ٹانگیں کانپی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گھگھیایا۔ جنزادہ پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی مزید گہری ہو گئی۔ وہی کر رہا ہوں جو ضروری ہے ارمان۔ اچانک ارمان کے جسم پر دباؤ بڑھنے لگا، جیسے کوئی نہ نظر آنے والا ہاتھ اسے پیچھے دھکیل رہا ہو۔ نہیں! ارمان نے زور سے چلانے کی کوشش کی، مگر آواز گھٹنے لگی۔ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ جیسے ہی اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے ہلی۔ پردے آسمان کی طرف بلند ہو گئے، جیسے ہوا میں معلق ہوں۔ مہوش کی سانس رکی۔ فیروزہ بیگم نے خوف سے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہینڈل پکڑا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ یا اللہ! وہ کانپتے ہی پیچھے ہٹی۔ جنزادہ جو اب آئینے میں مکمل نظر آ رہا تھا، مہوش کو دیکھنے لگا۔ اب بھی کہے گی کہ مجھے نہیں جانتی؟ مہوش نے سر جھٹک کر کہا۔ یہ سب بند کرو۔ جنزاد چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک لمحے میں آوازیں تھم گئیں۔ ہوا رک گئی، کھڑکی کے پردے گر گئے اور ارمان زمین پر ڈھے گیا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ مہوش ہانپ رہی تھے، دل جیسے پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ فیروزہ بیگم نے لرزتی آواز میں کہا، یہ سب کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ جنزادے نے پوری اسرار مسکراہٹ سے کہا، یہ شروعات ہے چچی۔ اس رات جب سب سونے چلے گئے، مہوش جاگتی رہی، وہ آئینے کے سامنے بیٹھی سوچ میں گم۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جنزادہ کون ہے؟ وہ مجھے کیوں چاہتا ہے؟ اسی لمحے کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ مہوش نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اچانک وہی مدھم سرگوشی ابھری۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تو حقیقت جانے۔ اور اس لمحے مہوش کو ایک ایسا انکشاف ہوا جو اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ رات کا وقت تھا، مگر مہوش کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے ہی عکس کو تک رہی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تو حقیقت جانے، یہ وہ الفاظ تھے جو ایزل نے کہے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، مگر کمرے میں موجودگی کا احساس باقی تھا۔ مہوش نے آہستہ سے لب ہلائے۔ تو کون سی حقیقت؟ ہوا میں سرسراہٹ ہوئی اور جیسے ہی آئینے میں ایک ہلکی جنبش ہوئی، مہوش نے جلدی سے پیچھے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ سب وہم ہے۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ مہوش! یہ آواز باہر سے آئی۔ یہ چچی کی نہیں تھی، ایک مردانہ گہری بھیانک آواز تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ مہوش کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول کر صحن کی طرف دیکھا۔ باہر رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک سایہ ہلکی حرکت کر رہا تھا۔ مہوش نے بامشکل خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ مت سمجھ کہ تو محفوظ ہے۔ آواز جیسے زمین کے نیچے سے آ رہی تھی، اور دروازہ زور سے دھڑم سے کھلا۔ مہوش پیچھے گر گئی۔ اس کے سامنے دراز قد وجود کھڑا تھا، لمبا، سرخ، چمکتی آنکھوں والا، ایسا سایہ دار جسم جیسے دھوئیں سے بنا ہو۔ یہ ایزل نہیں، کوئی اور تھا۔ تو سمجھتی ہے کہ وہ تیرا محافظ ہے؟ وہ بھیانک آواز گونجی۔ ایزل تجھے اپنی ملکیت بنا رہا ہے، مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ مہوش کا گلا خشک ہو گیا۔ تو تم کون ہو؟ وہ مخلوق آگے بڑھی اور جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، پورے کمرے میں زوردار ارتعاش پھیلا۔ کھڑکیوں کے شیشے لرزنے لگے، دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ میں دریاز ہوں اور تو اس کھیل کی مہرہ ہے۔ مہوش کی چیخ نکلنے والی تھی کہ اچانک طوفانی جھٹکے اور ایک قوت سے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ خبردار دریاز! یہ ایزل تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، اور جیسے ہی وہ مہوش کے قریب آیا، ساری فضا جمنے لگی۔ دریاز نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ تو آخر آ گیا ایزل، مگر کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے بچا پائے گا؟ مہوش بے بس نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ تم لوگ میرے پیچھے کیوں ہو؟ ایزل نے مہوش کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ محبت یا دعویٰ وہ نہیں جانتے تھی۔ سب بتاؤں گا، مگر اب ہی نہیں۔ مہوش نے بمشکل سر ہلایا۔ یہ کھیل ختم نہیں ہوا ایزل، دریاز دھمکی بھرے لہجے میں بولا۔ مہوش ہماری دنیا کا حصہ ہے اور تو اسے قابو نہیں رکھ پائے گا۔ یہ کہہ کر دریاز دھن میں تحلیل ہوا،
जैसे ही गायब हुआ सारा घर जोरदार झटके से पुरसुकून हो गया। महविश का दिमाग सुन था। ये सब क्या था? वो हाँफती हुई बोली। इज़ल खामोशी से उसके करीब आया और धीरे से बोला, अब तुझे वो जानना होगा जो हमेशा तुझसे छुपाया गया। महविश दीवार से लगी थी, पूरा जिस्म खौफ से सुन्न हो चुका, दरियाज गायब, मगर उसकी भयानक सुर्ख आंखें अब भी महविश के जहन में घूम रही थी। ये सब क्या था? मैं कौन हूँ? इज़ल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। वक्त आ गया है कि तू हकीकत जाने। महविश ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी नज़रें किसी जादू की तरह गिरफ्त में लेने वाली थी, गहरी, पुरस्रार और किसी नाकाबिले फहम राज से भरी। मुझे सब जानना है, वो बेकरारी से बोली। ये दरियाज कौन था? वो क्यों कह रहा था कि मैं तुम्हारी मिल्कियत हूँ? और तुम कौन हो? इज़ल ने गहरी सांस ली, धीरे से बोला, तू हमेशा से हमारे दरमियान रही है, मगर तुझे इसका इल्म नहीं था। तेरा खून आम इंसानों जैसा नहीं, तो एक ऐसी नस्ल का हिस्सा है जिस पर जिन आशिक हो सकते हैं, जिसे हमारी दुनिया अपनी तरफ खींचती है। महविश का सर चकराया। ये सब बकवास है, वो सर झटके बोली। मैं आम इंसान हूँ, तुम लोगों में से नहीं हूँ। इज़ल मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने महविश के दिल में खौफ पैदा किया। तो चाहे या ना चाहे हकीकत नहीं बदल सकती। महविश ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर इज़ल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मुझे तुझ पर दावा है महविश, मैं वो हूँ जो तुझे हमेशा देखता आया, तुझे बचाने के लिए हर हद पार कर सकता है। महविश के अंदर खौफ और बेबसी का तूफान उठने लगा। मगर ये सब नहीं चाहती मैं, वो चीख कर बोली। मैं आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। इज़ल की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक मध्यम पड़ी, मगर वो दोबारा भड़क उठी। कुछ चीज़ें चाहने से नहीं बदलती महविश। ये कहकर उसने हाथ उठाया और एकदम पूरे कमरे में स्याह धुंध फैलने लगी। महविश ने घबरा कर चारों तरफ देखा। ये क्या कर रहे हो? इज़ल ने गहरी सरगोशी में कहा। तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे दुनिया तबाह हो जाए। महविश की सांसें बेतरतीब थी। कमरा धुंध से भर चुका था, जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। ये सब बंद करो, वो चीख कर बोली, मगर उसकी आवाज़ धुंध में जज़ब हो गई। इज़ल सामने खड़ा था, आंखों में वही खतरनाक चमक जो किसी सूरत उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तू जितनी मर्जी इनकार कर ले, हकीकत नहीं बदलेगी महविश। महविश ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदमों में जान ही नहीं थी। मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो खौफ और गुस्से में चीख गई। ये सब तुम्हारी दुनिया के असूल होंगे, मगर मैं इंसान हूँ, मैं तुम में से नहीं हूँ। इज़ल के चेहरे पर लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई, जैसे वो महविश की बात पर गौर कर रहा हो। फिर वह आहिस्ता से आगे बढ़ा और नरमी से बोला, क्या तू वाकई खुद को आम इंसान समझती है? महविश ने गुस्से से सर हिलाया। हाँ। इज़ल के लबों पर अजीब मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, तो फिर ये बता, जब तू कब्रिस्तान में बैठी अपनी बर्बादी की दुआएं मांग रही थी, तो तुझे कौन बचाने आया था? महविश की आंखें फैली। जब तेरी चची ने तुझे जहर देने की कोशिश की, तुझे किसने बचाया? महविश की सांसें तेज हो गईं। जब अरमान ने तुझे अपनी मर्जी से झुकाने की कोशिश की, कौन था जिसने उसे खौफ में डाला? अब महविश ने नजरें झुकाई, जैसे इन सब सवालों के जवाब जानती हो, मगर मानना नहीं चाहते थे। इज़ल ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे किसी नाकाबिले फहम मोहब्बत की अजियत महसूस कर रहा हो। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ महविश। उसकी आवाज़ गैर मुतवक्के नरम थी। मगर क्या तू वाकई चाहती है कि मैं चला जाऊँ? महविश ने लरजते लबों से सर उठाया। हाँ। उसकी आवाज़ में हल्की लर्जिश थी, मगर वो अपनी बात पर कायम रही। इज़ल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से सर हिलाया, पीछे हटा। कमरे की धुंध खत्म होने लगी और माहौल मामूल पर आ गया। ठीक है महविश, इज़ल ने मध्यम आवाज़ में कहा। अगर तू चाहती है कि मैं चला जाऊं तो चला जाऊंगा। महविश का दिल एक लम्हे के लिए किसी अनजाने एहसास में धड़क उठा, मगर उसने जल्दी से खुद को मजबूत किया। जाओ। इज़ल ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब हो गया। महविश ने गहरी सांस ली, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी जगह महसूस हुई। सहन के दरख्तों की शाखें बुरी तरह से लरज रही थी, जैसे किसी ने पूरी फिजा हिला दी हो। बिजली की चमक अंधेरे को चीरती महविश की आंखों में चुभ रही थी और ज़मीन के अंदर जैसे कोई ताकत धड़क रही हो। इज़ल और दरियाज आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में शदीद गुस्सा, दावा और जंग की लपक थी। ये फैसला तू नहीं करेगा दरियाज। इज़ल की आवाज़ बिजली की गरज की तरह गूंजी। दरियाज ने कहका जोरदार लगाया। क्या तू वाकई समझता है कि महविश को तुझ जैसे कमज़ोर के लिए छोड़ दूंगा?
ایزل نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ بلند کیا اور زوردار جھٹکے کے ساتھ مہوش کے ارد گرد ہوا گھومنے لگی، جیسے کسی نے پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ رک جاؤ، مہوش نے کانپتی آواز میں کہا، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ ایزل اور دریاز ایک دوسرے پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک مہوش کے جسم میں شدید درد اٹھا۔ وہ اپنے گھٹنے پکڑ کر زمین پر گر گئی اور ایک لمحے میں پورے صحن میں روشنی پھیل گئی۔ ایزل اور دریاز دونوں رک گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دریاز نے حیرت سے کہا۔ مہوش کے جسم کے گرد ہلکی نیلی روشنی چمکنے لگی، جیسے اس کے اندر کوئی پوشیدہ طاقت جاگ رہی ہو۔ ایزل نے بے یقینی سے مہوش کو دیکھا۔ یہ ممکن نہیں۔ مہوش کے اندر ایک تیز جھماکا ہوا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار روشنی کے ساتھ دھماکے میں سب کچھ ساکت ہو گیا۔ جب روشنی کم ہوئی تو ایزل اور دریاز دونوں زمین پر گرے تھے، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے انہیں دھکیلا ہو۔ مہوش آنپ رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں کوئی اور چمک تھی، کوئی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی۔ ایزل نے بمشکل خود کو سنبھالا اور سرگوشی میں کہا، یہ تو نے کیا کیا مہوش؟ مہوش نے اپنی ہتھیلی دیکھی، جہاں نیلی روشنی کی ہلکی چمک باقی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کمزور آواز میں بولی، مگر اب میں جانتی ہوں کہ میں عام انسان نہیں۔ دریاز نے آنکھیں تیز کر کے اسے دیکھا۔ اگر تو جاگ چکی ہے تو اب تو ہماری دنیا سے نہیں بچ پائے گی مہوش۔ ایزل نے فوراً مہوش کے آگے کھڑے ہو کر کہا، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ مہوش نے بے یقینی سے ایزل کو دیکھا، پھر دریاز کی سرخ چمکتی آنکھوں کی طرف۔ اگر میں واقعی عام نہیں تو پھر کون ہوں؟ دریاز نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تو ہماری دنیا کا دروازہ کھول چکی ہے مہوش، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایزل فوراً مہوش کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ مہوش کے جسم کے گرد نیلی روشنی ہلکی پڑی اور وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ دریاز نے ہاتھ بلند کیا اور مہوش کی طرف ایک سیاہ دھند لپکی، جیسے اسے جکڑنے کے لیے بڑھ رہی ہو۔ مہوش کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ ایزل نے فوراً مہوش کو بازو میں لے کر اپنی طاقت سے ایک حفاظتی دائرہ بنایا، مگر دریاز کی سیاہ قوت نے دونوں کو گھیر لیا۔ اب تو میری دنیا میں چلے گی مہوش، دریاز دہاڑا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ سوچنے لگی۔ اگر میں نہ ہوتی تو ایزل کو اتنا کمزور نہ ہونا پڑتا۔ ایزل کا چہرہ تکلیف میں تھا۔ مہوش نے ہمت کر کے کہا، مجھے لے جاؤ مگر ایزل کو چھوڑو۔ ایزل نے فوراً اسے دیکھا۔ نہیں، تو ایسا نہیں کرے گی۔ مہوش کی آنکھوں میں درد تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے مر جائے۔ دریاز نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایزل نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی پوری مخلوق کی طاقت جاگ اٹھے۔ تو نے مہوش کو حاصل کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ ایزل کی آواز بجلی کی طرح گونجی۔ اس کے ہاتھ سے نیلی چمکدار روشنی نکلی جو سیدھی دریاز پر لگی۔ دریاز چیخ اٹھا۔ مہوش نے حیرت سے ایزل کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ایزل نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میری آخری طاقت ہے مہوش۔ مہوش کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ ایزل، تو مر نہیں سکتا۔ ایزل نے آہستہ سے کہا، تو چاہے یا نہ چاہے میں تجھے ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تیرا ساتھ چاہیے ایزل۔ ایزل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مہوش نے آخری بار اپنی دنیا دیکھی۔ وہی گھر جہاں اس نے سالوں تک ظلم سہا، وہ گلیاں جہاں کبھی بچپن کے خواب سجائے، وہ آسمان جو اسے ہمیشہ قید محسوس ہوتا۔ اب وہ سب چھوڑنے جا رہی تھی۔ اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو واپس نہیں آ سکے گی۔ ایزل کی آواز میں عجب سنجیدگی تھی۔ مہوش نے گہری سانس لی، جیسے خود کو اس فیصلے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ ایزل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری، جیسے وہ یہی الفاظ سننے کو بے چین تھا۔ تو پھر چل۔ اگلے ہی لمحے زمین کے نیچے گہری درار پڑی اور نیلی روشنی مہوش اور ایزل کو لپیٹنے لگی۔ ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا، جیسے دنیا کے اصول بدل رہے ہوں۔ مہوش نے آنکھیں بند کی اور جب کھولیں تو اس کے قدم کسی اور جگہ تھے۔ یہاں کی زمین کالے پتھروں کی تھی، آسمان گہرا نیلا، چاروں طرف روشنی کی بجائے مدھم چمکتی دھند جو ہوا میں تیر رہی تھی۔ یہ کہاں ہے ہم؟ مہوش کی آواز لرز رہی تھی۔ ایزل نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، یہ میری دنیا ہے مہوش، یہاں تو ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ مہوش نے چاروں طرف نظر گھمائی۔ یہ جگہ حسین تھی مگر کسی خوفناک خواب کی طرح۔ یہاں درخت سیاہ اور لمبے مگر ان کے پتوں پر نیلی چمک تھے۔
فضا میں سرگوشیوں کی طرح مدھم آوازیں گونج رہی تھی، جیسے کوئی ہمیشہ بات کر رہا ہو مگر دور کہیں۔ یہ سب خواب جیسا لگتا ہے، مہوش نے کہا۔ ایزل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں مہوش، یہ حقیقت ہے، اور اب تو ہمیشہ کے لیے میری ہے۔ کچھ دن گزر چکے یا شاید ہفتے، مہوش کو وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایزل کے ساتھ وہ ایک شیشے کے محل میں رہ رہی تھی جو کسی جادوئی طاقت سے روشن تھا۔ یہاں کوئی انسان نہیں تھا، صرف وہی غیر مرئی سائے تھے جو کبھی نظر آتے اور ایزل کے حکم پر جھک جاتے۔ مہوش کے لیے سب کچھ خواب کی طرح تھا، نہ کوئی چچی کا ظلم، نہ ارمان کا خوف، نہ دنیا کی تلخیاں، مگر یہاں کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ ایک دن اس نے ایزل سے پوچھا۔ ایزل نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر بولا، یہاں سب کچھ ہے مگر وہی جو میں چاہتا ہوں۔ مہوش کا دل دھڑکا۔ اگر میں واپس جانا چاہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایزل کی مسکراہٹ لمحے میں ختم ہوئی۔ یہ ممکن نہیں۔ مہوش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ تو نے کہا تھا کہ میں یہاں محفوظ رہوں گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قید ہوں۔ ایزل کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ یہاں تو قید نہیں ہے مہوش، مگر تو واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ اب تو اس دنیا کا حصہ بن چکی ہے۔ مہوش کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہونے لگ گیا۔ دن گزرتے گئے اور مہوش نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ہلکی نیلی ہونے لگی اور کبھی کبھی جب وہ پانی چھوتی تو وہ برف میں بدل جاتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایزل سے پوچھا۔ ایزل نے سکون سے کہا، یہ وہ چیز ہے جو میں چاہتا تھا مہوش، تو اب میری دنیا کا حصہ ہے۔ مہوش کو لگا جیسے زمین ہل گئی۔ نہیں، میں انسان ہوں، میں یہ سب نہیں بن سکتی۔ ایزل نے اسے دیکھا۔ مگر تو پہلے ہی بدل چکی ہے مہوش۔ ایزل نے کبھی بھی مہوش کو تکلیف نہیں دی تھی، مگر اس کی محبت میں کچھ ایسا تھا جو حد سے زیادہ شدید تھا۔ جب مہوش نے ایک دن محل کے دروازے کے باہر جانے کی کوشش کی تو پورا آسمان اندھیرا ہو گیا۔ ایزل فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں خبردار کرنے والی چمک۔ بس باہر دیکھنا چاہتی تھی۔ مہوش گھبرا گئی۔ ایزل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یہاں باہر جانے کی ضرورت نہیں مہوش، یہ ساری دنیا تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تجھے بس میرے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مہوش کے پاس اب دو راستے تھے، یا تو وہ اس دنیا کا مکمل حصہ بن جائے یا پھر اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ مگر کیا ایزل اسے جانے دے گا؟ ایک رات جب ایزل سو رہا تھا، مہوش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے محل کی دہلیز پار کی، ہوا میں زوردار دھماکہ ہوا اور ایزل ایک لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنے والا ہے۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ محبت نہیں ہے ایزل، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ ایزل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، محبت زبردستی نہیں ہوتی، مگر بعض محبتوں میں چھوڑنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ مہوش کا دل کانپا۔ وہ بھاگ سکتی تھی، نہیں، یہ اس کی قسمت بن چکی تھی۔ ایزل کی دنیا، ایزل کی محبت اور شاید ہمیشہ کے لیے ایزل کی قید۔ آسمان پر نیلے ستارے چمک رہے تھے۔ اندھیرے میں مہوش نے ایزل کا ہاتھ تھاما، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گی۔